اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم ان واقعات کو جمع کریں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں رک گئے، پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں ابو الحسن بن غالب کے 70,770 پردوں کے سلسلے میں مروی احادیث میں اس بات کے شفاء الصدور میں ذکر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور میں ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہ بڑھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے آگے جواب دیا۔ میں مختصراً آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ تیری کوئی حاجت ہے جو آگے اللہ عز و جل کے پاس پیش کروں؟ تو عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ میرے بازو کو آپ کی امت کے لیے کھول دے حتیٰ کہ وہ اس پر سے گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے نور میں اچھی طرح ڈالا گیا اور میرے ذریعے 70,000 حجابات کو پھاڑا گیا، ان میں سے کوئی حجاب بھی دوسرے حجاب جیسا نہ تھا۔ اللہ اکبر! اور مجھ سے ہر انسان اور فرشتے کا احساس ختم ہو گیا۔ اس وقت مجھے تنہائی کا احساس ہوا تو کسی ندا دینے والے نے مجھے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں پکارا اور کہا ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں غور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ابو بکر الصدیق مجھ سے سبقت لے گئے؟ کہ یہاں اتنے میں اللہ تعالی بلند و بالا کی طرف سے آواز آئی، اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب ہو جاؤ، اے احمد قریب ہو جاؤ، اے محمد قریب ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے، بس میرے رب نے مجھے قریب کیا حتیٰ کہ میں اس طرح ہو گیا جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ اب سورہ النجم کی یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں علماء میں اختلاف ہے اس کی فہم میں۔ اس حدیث کے مطابق اس کی فہم کا اطلاق یہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے قریب ہوئے، اور یہی آیت پہ دلالت ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس آیت کو منعن اس حدیث کے اندر ضمن میں دیکھیں کہ ثم اللہ اکبر ثم دنا فتدلا، پھر قریب آیا، ثم پھر دنا قریب آیا، فتدلا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَكَانَ یہاں تک کہ ہو گیا قابا برابر، قوسین دو کمانوں کے، او ادنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ اکبر! یہ آیت تو وہ آیت ہے کہ بندہ اس میں ڈوب جائے نا اگر تو پھر ڈوبتا ہی رہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں نا آیت کے الفاظ کیا ہیں، فَأَوْحَى تب وہی پہنچائی اس نے، إِلَىٰ عَبْدِهِ اللہ کے بندے کو، مَا أَوْحَى جو وہی پہنچانی تھی۔ اللہ اکبر! وہ کیا اسرار تھے، وہ کیا راز تھے، ان میں سے میرے مدنی نے چند ایک ہمیں بتا دیے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بھی بتا دیے، ورنہ وہ علم، وہ وحی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا،
ہم ناچیز بندے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بعض علماء اس حدیث کے ضمن میں ان آیات کا اطلاق اسی ملاقات پر کرتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلے کی آیات دیکھیں تو یہ آیات کا اطلاق حضرت جبرائیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے چند ایک آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی ہے ان نبی کو اس زبردست قوت والے نے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے، ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑا صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ تو اب دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر دیکھا، ان کی اصلی حالت میں دیکھا، افق اعلیٰ پر دیکھا، اور جب جبرائیل اپنے اصل حال میں ظاہر ہوئے تو آسمان پر صرف جبریل ہی جبریل تھے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو بعض علماء نے پھر ان آیات کو اس طرف ان کا اطلاق کر کے ثم دنا فتدلا، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ بہرحال فہم کا اختلاف ہے، کیونکہ الفاظ میں کسی بھی شخص یا کسی بھی ذات کی طرف اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کیا گیا، تو اسی لیے فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی کو تفسیر قرآن بھی کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں بعض دفعہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک سے زائد روایتیں ہوتی ہیں، بعض کا اطلاق بعض پہ، بعض کا اطلاق بعض پہ، تو اسی لیے بعض آیتوں کی تو اتنی زیادہ تفاسیر ہیں کہ ایک ہی آیت کی 10 12 15 تفاسیر ہیں۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بعض آیات کی آپ کو 40 سے بھی زیادہ تفاسیر پتہ تھی، کہ اہل علم سنتے تو حیران ہو جاتے کہ اتنا علم بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کی طرف واپس آتے ہیں تو حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا، سورۃ النجم کی آیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا تو میں جواب نہ دے سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب رب ہم کلام ہو اور ایسا سما ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضور کہتے ہیں میں جواب نہ دے سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، اور اس کی کوئی کیفیت اور حد بندی نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن آپ کی فہم کے لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا۔ اب اس کی تفصیل علماء یہی لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے شایان شان۔ کیوں؟ کیونکہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا نظیر لہ، اس کی مثل کوئی بھی نہیں، اس کی نظیر کوئی بھی نہیں، اس کی تشبیہ کوئی بھی نہیں۔ تو اسی لیے جیسے اس کی شان کے لائق، اس کی کوئی کیفیت اور حد بندی ہم نہیں کر سکتے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، بس ان الفاظ کو ہم نقل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ، یہ حدیث ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی اور معرفت کی جب بات کی تھی تو اس ضمن میں بھی ان الفاظ کو ہم نے، اور یہ جو ہے وہ امام ترمذی نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے، کتاب تفسیر القرآن میں سورہ صاد کے ضمن میں وہ اس روایت کو لاتے ہیں، اور پھر اس کو سنن الدارمی میں، پھر اس کے علاوہ امام احمد نے المسند میں بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے آپ کو اس کے تمام طرق، اس کی تمام تفصیلات دی تھیں جب اس درس میں جس میں ہم نے علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی کہ حضور کا علم، اس پر تو کلام کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس بارے میں جب کلام کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے کہا کہ تم بات نہ کرو اس علم کے بارے میں، کیونکہ تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، تم لا علمی میں ایسی بات نہ کر بیٹھنا، تو اس لیے تمہارے لیے ہم بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی تفصیل سے روایت ہے اس کے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آواز آئی میرے رب کی یا محمد، اللہ اکبر. اب اس روایت میں بھی یہی الفاظ ہے نا، یا محمد. اچھا، اب اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں نے کہا لبیک و سعدیک، ہاں اللہ، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائے اعلیٰ یعنی کہ عالم بالا کے جو ملائکہ ہیں وہ آپس میں کس بات میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، یختصم کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. قلت ربی لا ادری، تو میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا. تو اب آگے جو الفاظ ہیں وہ پھر یہی ہیں فوضع یدہ بین کتفی، تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور پھر کیا ہوا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، پھر میں وہ سب کچھ جان گیا جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے. اب یہ جملہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو معرفت اور علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ روایت درجہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے، اور اس کو کئی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے جن کے میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیے ہیں. اسی طرح اس ضمن میں اور روایتیں بھی آتی ہیں کہ جس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان دروس میں جمع کیا کہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کا جو علم تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر ایک جگہ ہے کہ فتجلی لکل شیء وعرفت، اسی طرح مجھے ہر شے کی حقیقت ظاہر کر دی گئی اور میں نے سب کچھ جان لیا. اب حقیقت محمدی سے صرف اللہ واقف ہے. اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کر دیا. ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تو ظاہر کیا ہی، حقیقت بھی ظاہر کر دی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اچھا یہ بھی امام ترمذی لاتے ہیں، پچھلی والی روایت کہ وہ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا، وہ بھی امام ترمذی لاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کو اب امام طبرانی لاتے ہیں، فعلمت فی مقامی ذلک ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کیا تو دنیا اور آخرت کے بارے میں کیے جانے والے ہر سوال کے جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر عطا کر دیے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اس کو بھی امام طبرانی لاتے ہیں، فعلمت من کل شیء وبصرتہ. اسی طرح میں نے ہر چیز کی حقیقت کو جان بھی لیا اور اس کو دیکھ بھی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال کئی روایتیں زمین میں جو آتی ہیں، تو مختصراً میں نے یہاں پر ان کو آپ کے سامنے جمع کیا، کیونکہ اب یہ روایت آ گئی تو وہ روایتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو پتہ چلے کہ وہ روایتیں اس روایت کا حصہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلوں اور پہلوں کا علم بھی عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا کیے. اس روایت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس درس کے شروع سے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا کیے. یعنی ایک علم بھی نہیں عطا کیا، مختلف علوم عطا کیے. تو جب دنیا اور آسمان کی ہر چیز کی حقیقت بھی بتا دی، اس کا علم بھی دے دیا، وہ دکھا بھی دی، تو پھر ہر علم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا. اچھا پھر اس روایت میں مزید آتا ہے، ایک علم کے چھپانے کا مجھ سے وعدہ لیا.
کیونکہ اس کو اٹھانے پر میرے سوا کوئی قادر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں سے آپ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ کریں کہ ایک علم عطا کیا، پر کہا کہ اس علم کو چھپانا، کیونکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے مخلوق میں جو اس علم کو اٹھا سکے، تو اس علم کو ظاہر مت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے علم کے بارے میں مجھے اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یاد دلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم بھی دیا جسے امت کے عام اور خاص تک پہنچانے کا حکم دیا۔ میں نے ایک آیت کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جلدی کی، جو آیت انہوں نے مجھ پر اتار دی، تو میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور مت جلدی کریں قرآن پڑھنے میں، من قبل ان یقضا، من قبل اس سے پہلے کہ یقضا پوری پہنچے، الیک آپ تک، وحیہ اس کی وحی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ سے علم کی زیادتی مانگتے رہیں۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور اسی آیت میں یہ دعا آتی ہے ربی زدنی علما، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور مت جلدی کیا کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پورے پہنچے آپ تک اس کی وحی، اور دعا کیا کیجئے کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، زیادہ عطا کر مجھے علم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ یا اللہ، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو پہلے مجھے میری طبیعت میں ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوئی، تو میں نے ایک منادی کو سنا جو ابو بکر کی زبان کے مشابہ زبان میں پکار رہا تھا۔ اس سے مجھے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا۔ حضرت ابو بکر نے اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت کی، اور میرا رب صلاۃ یعنی نماز پڑھنے سے تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی کے لیے نماز پڑھوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غضبی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ وہی تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور پھر اس کے بعد یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 ہے، هو الذی، وہی ہے جو یصلی۔ اب یہاں پہ صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا خود۔ یصلی سے مراد رحمت فرماتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم، تاکہ نکال لائیں تم کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پس میری صلاۃ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاۃ کو خود ڈیفائن کیا کہ اب وہ جو دوسری آیت آپ نے زیادہ سنی ہے نا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو اب وہ صلاۃ بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ لگ گیا جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو حد کر دی،
ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تو آپ نے ہم پر اتنا چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہمیں کہنے لگے کہ تم نکل گئے ہو، آپ نے تو اپنے رب کو اپنے رسول کی نماز پڑھا دی۔ تو پھر علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر صلاۃ کا معنی نماز پڑھنے کے نہیں ہے، صلاۃ کا ایک معنی نہیں ہے، صلاۃ کے معنی رحمت کے نازل کرنے کے بھی ہیں، اور پھر قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری صلاۃ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمت ہے، اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر الصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ساتھ تھا نا، جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصایا، تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ تو عصا کے ذکر سے بہت بڑی ہیبت سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ اسی طرح یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ مانوس تھے اور آپ کو اور ان کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھی ہیں، تو ہم نے ایک فرشتے کو ان کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا میرا رب کیا کیا انتظام کرتا ہے۔ میرے رب کے حبیب جو ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں انتظام کا عالم بھی دیکھے نا، اللہ نے خاص فرشتہ پیدا کیا جو صورت ابا بکر پہ پیدا کیا، انہیں حضرت ابو بکر کی آواز بھی عطا کی اس فرشتے کو، تاکہ جب میرے مدنی آئے اور اس مقام پر آ کر اس کے دل میں وحشت محسوس ہو۔ وہ جلال ہے نا اللہ کا، وہ اللہ کا جلال ہے۔ کعبے میں دیکھو نا اللہ کا جلال بولتا ہے، اس لیے دل میں ایک کیا کیفیت ہوتی ہے، ایک جلال ہوتا ہے نا، ایک جلال ہوتا ہے اور ساتھ کعبہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مسجد حرم کے تم باہر کے ٹائلز پر بھی قدم رکھو نا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کعبہ بلا رہا ہے، کہتا اندر آ جاؤ۔ مجھے یاد ہے کہ پھر وہ صبر نہیں ہوتا، پھر بندہ وہ حرم باہر ہوں میں مسجد کے حدود سے، لیکن جیسی اس ٹائل پر آپ نے قدم رکھا نا آپ کو ایسا لگتا ہے کعبہ کہتا ہے بس چھوڑ کے سب آ جاؤ، پھر قدم نہیں رکتے، پھر بندہ کہتا ہے چلو یار بس اب کعبے جائیں گے، بس پھر کعبہ بلاتا ہے، پھر بلاتا ہے نا تو جیسے جیسے قریب آؤ نا کعبہ کھینچتا ہے اپنی طرف، پھر وہاں کھینچتا ہے تو وہ وہاں پہ جلال ہے اللہ کا، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے اور ساتھ ایک کشش ہے، پھر بندہ تڑپ پڑتا ہے، کہتا ہے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ پھر ہم نے یہ انتظام کیا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو جائے اور بہت بڑی ہیبت دور ہو جائے جو آپ کو اس بات سے دور کرنے والی ہے جس کے فہم کا آپ سے ارادہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاجت کہاں ہے؟ میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے سوال کو پورا کیا، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھی بنیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا، اس المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل میرے پیچھے تھے حتیٰ کہ وہ مجھے سونے سے بنے ہوئے بچھونے کے حجاب تک لے گئے۔ انہوں نے حجاب کو حرکت دی تو کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ پردے کے نیچے سے نکالا اور مجھے اٹھا کر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی سے اپنے سامنے رکھ دیا۔ حجاب کی موٹائی 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں،
تو میں آگے چلا تو فرشتہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے مجھے موتیوں کے حجاب میں لے گیا اور حجاب کو حرکت دی۔ فرشتے نے حجاب کے پیچھے سے کہا کون ہے؟ کہا میں سونے کے حجاب والا فلاں ہوں اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں جو رب العزت کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، پھر حجاب کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور مجھے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ دیا۔ میں اسی طرح ایک پردے سے دوسرے پردے تک جاتا رہا حتیٰ کہ 70 حجابات سے آگے چلا گیا۔ ہر حجاب کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک فرشتہ مجھے سبز رف اس کے قریب لے گیا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب تھی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں، اتنی برائٹ، اتنی لائٹ، اتنا نور، اور مجھے رف پر رکھا گیا۔ اب یہ اڑنے والا قالین ہوتا ہے، خاص انتظام ہے نا، استقبال کا عالم بھی وہی ہے، آج وہ حبیب رہا ہے۔ اور پھر مجھے رف پر رکھا گیا، پھر مجھے اٹھا کر عرش تک پہنچایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑا معاملہ دیکھا جسے زبانیں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر عرش سے ایک قطرہ میرے قریب کیا گیا، میں نے اسے زبان پر رکھا تو چکھنے والوں نے کبھی اس سے زیادہ میٹھی چیز نہ چکھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے لوگوں اور پچھلے لوگوں کی خبریں دیں اور میرے دل کو روشن کر دیا۔ اس کے عرش کے نور نے میری آنکھ کو ڈھانپ لیا تو مجھے بھی دکھائی نہ دیا، پس میں اپنے دل سے دیکھنے لگا اور آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے اور کاندھوں کے درمیان سے اسی طرح دیکھا جیسا میں نے اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ تو یہ روایت اور اس سے پہلی والی روایت، یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ اس کو امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بھی لاتے ہیں اور پھر شفاء الصدور میں بھی آتی ہیں۔ تو بہرحال بہت خوبصورت روایتیں، بہت خوبصورت روایتیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا پر دل کی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ ابھی تک وہ حجابات نہیں اٹھائے گئے جسے حجاب النور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکیں، وہ پھر قیامت کے دن دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کو حجاب اور اس کے معنی کے بارے میں کچھ مختصراً تفسیر بتاؤں گا۔ پھر بعض اور جو الفاظ آتے ہیں نا کہ ثم دنا فتدلی، پھر اس کی تفسیر پر بات کریں گے۔ تو کچھ دروس اس سلسلے میں ہم کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔